تمام اسلامی بھائی جو جہاں کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں، کیونکہ اب اجتماع کی آخری نشست ہے۔ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اور یقیناً جہاں مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہوں، جب مل کر دعا کرتے ہیں تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اجتماع کے اختتام پر اللہ نے چاہا تو ہم مل کر اپنے رب کا ذکر بھی کریں گے اور انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی کریں گے۔ تو جس کو جہاں جگہ ملے وہ تسلی سے بیٹھ جائیں۔ مجھے نعت شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ نعت پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ شاعر نے اس پہ بہت خوبصورت آئیڈیا، سینٹرل آئیڈیا اور تھیم اس نعت کا یہ ہے کہ there are so many desires، لوگوں کی بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، شوق ہوتے ہیں۔ ایک عاشق رسول کا شوق کیا ہونا چاہیے؟ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، ساڑی ٹھار مدینہ ہے۔ اللہ کرے کہ بس ہم سب کا شوق، ہم سب کی بگیسٹ ڈیزائر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضری بن جائے۔ اسی خیال کو انشاءاللہ چند اشعار میں پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ بیان کی طرف چلیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا، عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، جامی ورگی ٹور، یہ کون سا جامی کا کلام تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق ہر دور میں گزرے۔ امام جامی اتنے بڑے عاشق، صدیوں پرانے بزرگ ہیں، آپ نے مدینے جانے کی تمنا کی اور سوچا آقا کے قدموں میں جاؤں تو پہلے کچھ نعت سنا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں۔ آپ نے کلام لکھا، تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پز مرد آواراز عصیاں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آری منے مسکین ناداری، فدائے نقش نال نک کنم جا یا رسول اللہ۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، مگر عشق والوں کے لیے ایک بات کر دوں، صدیوں پرانے بزرگ ہیں مگر ہر شعر میں یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کا شروع سے طریقہ رہا ہے، کہتے ہیں آقا میری طرف، آپ اس مسکین کی طرف آپ کا گزر ہو جائے تو آپ کے نالین کے نقش پر، آپ کے فٹ اسٹیپ پر جامی جو ہے اپنی جان قربان کر دے۔ جب یہ کلام لکھا اور تمنا کی کہ مدینے جانا ہے،
نبی پاک اس زمانے کے مدینہ منورہ کے گورنر کے ڈریم میں آئے، خواب میں تشریف لائے، فرمایا جامی آ رہا ہے، اس کو مدینے آنے سے روکو۔ گورنر آف مدینہ نے حضرت جامی کو گرفتار کیا، اریسٹ کیا اور جیل میں بھیج دیا۔ پیارے آقا سیکنڈ ڈے پھر ڈریم میں تشریف لائے، فرمایا جامی مجرم نہیں جو تم نے جیل میں ڈال دیا، جامی نے ایک ایسا کلام لکھا ہے، اگر میرے روضے پر حاضری دے کر اس نے وہ کلام سنایا تو مجھے اس سے ملاقات کے لیے اپنے روضے سے باہر آنا پڑے گا۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، ہماری تو اوقات بھی نہیں، رنگ بھی نہیں، ڈھنگ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، پھر بھی آقا بلا لیں تو یہ نبی پاک کی مہربانی ہے۔ میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، آقا میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت اور نہیں، آقا ساڈا تے کوئی زور نہیں، میرا عشق یہ کہنا ہے حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آوے گا، میرا عشق یہ کہنا حوصلہ آقا دا بلاوا آوے گا، پر کی کریے بے صبری دا، پر کی کریے بے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا چور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت اور نہیں، تیرے ذکر دے چرچے فرشاں تے، تیرے عشق دے چرچے عرشاں تے، کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے، کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے، میرے آقا تیرا شور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت اور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبیت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، my dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, Alhamdulillah, right now we are in Accrington, UK, and there is such a big and huge, mashallah, Sunnah inspired ijtima going on. North level UK ijtima اس وقت UK کے شہر ایکرنگٹن میں جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا اس مسجد کو بنانے والوں اور سجانے والوں پر۔ ایکرنگٹن UK کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن اتنی شاندار، اتنی عالی شان، اتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ اللہ کریم اس مسجد کو بنانے والوں کو جنت نصیب والے ہوتے ہیں جن کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگ جاتا ہے۔ اپنا گھر تو سب بناتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ اور جو مسجد بناتے ہیں نا، احادیث کا مضمون ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ UK میں رہنے والوں کئیوں نے پاکستان میں، کشمیر میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں کوٹھیاں بنا لی ہیں۔ آؤ اب ایک جنت میں بھی گھر بنا لیں۔ زندگی میں ایک مسجد، الحمدللہ دعوت اسلامی یہ سروس پرووائڈ کرتی ہے۔ دنیا میں رہ کر جنت میں گھر بنانا ہے، دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرنا۔ تھوڑا بجٹ ہے، اب یہ تو ملینز پاؤنڈ کی مسجد بنی ہے۔ ہر بندہ سوچے میں کیسے اتنی بڑی مسجد بناؤں۔ میرے کریم کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ روایتوں کا مضمون ہے کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بھی بنا لے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ 10,000-15,000 20,000 پاؤنڈ میں مسجد بن جاتی ہے۔ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں، ہم دنیا بھر میں مساجد بنا رہے ہیں۔ اور دوسرا ماشاءاللہ میں اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے ساتھ ساتھ جو ماشاءاللہ بنائی ہے مبارکباد کے ساتھ ساتھ ان اسلامی بھائیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وقت دینا، خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعتکاف کی ہم نے نیت کی ہے، یاد رہے چونکہ رمضان کی آمد ہے، ایک شرعی رولنگ سمجھ لیجئے کہ مسجد میں کھانا پینا اور سونا، سحری یا افطاری کرنا، ایٹنگ، ڈرنکنگ، سلیپنگ، میکنگ سحری اور افطاری، دم کیا ہوا پانی بھی پینا، یہ منع ہے، اٹس ناٹ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے گا تو ضرورتاً ضمناً اس کے لیے کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ جائز ہو جائے۔ یاد آ جائے، یہ مشکل ہے، اللہ کرے کہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو۔ جب کعبے کا دیدار کرتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کر زمزم پیا جاتا ہے، اس کا لطف ہی اور ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں زمزم پینے کا مزہ ہی اور ہے۔ لیکن مسجدین کریمین میں، حرمین طیبین میں بھی اگر اعتکاف کی انٹینشن آف اعتکاف کے بغیر یہ سب کیا تو سب جائز۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹرائی ٹو میک یور ہیبٹ کہ جب بھی whenever you enter in مسجد، سب سے پہلے اپنا سیدھا پاؤں رائٹ فٹ مسجد میں داخل کریں اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی عادت بن جائے گی، ہیبٹ بن جائے گی۔ جب کبھی ضرورتاً آپ نے پانی پینا ہوا، سحری افطاری کرنی ہوئی تو انشاءاللہ یہ کام جائز ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیت کیجئے کہ اب مسجد میں انٹر ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں علماء کرام تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا، یہ واقعی ساری دنیا میں دعوت اسلامی کا ایک علماء کرام کا ہم پر ایسا فیضان ہے، یہ ان کی محبتیں ہیں پر ہم جو ہے اور ہے، سرپرستی ہے، ان کی اجازتیں ہیں جو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ آج مدری چینل کے ناظرین کو
علماء کرام کو بھی اور آپ سب کو بھی دعوت اسلامی کی ایک ڈائیورسٹی بتانا چاہتا ہوں، دعوت اسلامی کی ایک خوبصورتی بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو دعوت اسلامی ساری دنیا میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور ہر آنے والا دن خوبصورتی اور ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر آج کا دن ون آف دا ہسٹوریکل ڈے ان دا ہسٹری آف دعوت اسلامی ہے۔ وہ کیوں؟ 29 اپریل سنڈے، آج جب صبح ہوئی یو کے میں تو دوپہر ہوئی ساؤتھ افریقہ میں۔ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں نیشنل لیول کا آج اجتماع ہوا، جنہوں نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا۔ thousands and thousands South African brothers gathered، ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہوئے اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری نے جوہانسبرگ میں آج ہی کے دن عظیم الشان اجتماع سے بیان فرمایا۔ جب ہمارے یہاں دوپہر ہوئی تو اٹلی میں بھی دوپہر ہوئی، اور اٹلی کے اندر ہزاروں اسلامی بھائیوں کا اجتماع ہوا، جس میں جانشین امیر اہل سنت حضرت علامہ الحاج عبید رضا اتاری صاحب، جو امیر اہل سنت کے صاحبزادے بھی ہیں، انہوں نے ایک سنت و برا بیان فرمایا، وہ بھی مدنی چینل پر لائیو ہوا۔ ہزاروں ہزار اسلامی بھائی وہاں جمع ہوئے، اور اب شام ہوئی ہے یو کے میں۔ الحمدللہ آج ہی کے دن یو کے شہر ایکرنگٹن میں نارتھ لیول کا اجتماع جاری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اتنی بڑی مسجد ہے اور جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، ہزاروں اسلامی بھائی جمع ہیں۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں، بلکہ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے، دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ کا فیضان ہے، نبی پاک کی نگاہ رحمت ہے، علماء کرام کا سایہ ہے۔ انشاءاللہ اگر مل جل کر اسی طرح سنتوں کی خدمت کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کا پیغام پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ بیٹے میرے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بہت خوبصورت فرمان، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بروز قیامت آن دا ڈے آف ججمنٹ میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا، دا کلوزسٹ امنگسٹ یو، قیامت کے دن نبی پاک کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں۔ اچھا بظاہر تو یہ حدیث ون لائنر ویری شارٹ، مگر جو اس کے اندر ریوارڈ ہے نا، جو اس کے اندر انعام ہے، یہ چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ کبھی ریئلائز کیجئے کہ ڈے آف ججمنٹ، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، قیامت کا دن، یہ مصیبتوں پریشانیوں کا دن ہے۔ اس دن کس نے کام آنا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس نے مشکل حل کرنی ہے؟ اس دن انبیاء کے پاس لوگ جائیں گے اور انبیاء کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ ماں جو ہماری تکلیف پر بےتاب ہو جاتی ہے، اپنی ماں کے پاس جب بیٹا جائے گا کہ ماں پھنس گیا، گناہ بہت ہیں، تھوڑی نیکیاں دے دے، ماں نے بھی جواب نہیں دینا۔ وہ والد جس نے پال پوس کر بڑا کیا، اس والد نے بھی اس دن کوئی ہاتھ نہیں پکڑانا، کسی نے کام نہیں آنا۔ اس دن ایک ہی پرسنالٹی ہے، ایک ہی شخصیت ہے جس نے کام آنا ہے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، یعنی آقا کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ڈیفیکلٹیز کتنی ہوں گی؟ سورج ناؤ ڈیز ملینز مائلز اوے، لاکھوں میل دور ہے۔ On the day of judgment only 1.25 mile away، 1.25 میل دور ہوگا۔ زمین کاپر کی ہوگی، اور اس دن پیاس کے مارے، تھرسٹ کے مارے، العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ ایوریبڈی تھرسٹی، سویٹ، پسینہ کتنا نکلے گا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اتنی ڈیفیکلٹی کے ساتھ، یہی ایک ڈیفیکلٹی کافی تھی
مگر اب اسکیل لگایا جائے گا، میزان عمل ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. یو ہیو گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز، باقاعدہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا. پھر پل صراط سے، برج آف صراط سے گزارا جائے گا، ون آفٹر ون ڈیفیکلٹی، ون آفٹر ون، یعنی ایک کے بعد ایک مشکل ہی مشکل ہے. کیسے نکلیں گے ان مشکلوں سے؟ اس دن تو بڑی ڈیفیکلٹی ہوگی نا. ہاں ایک ہستی ہے کہ جو ان کے قریب ہوگا اس کا کام بن جائے گا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں نہیں پوچھے گی نا، ماں قریب نہیں بلائے گی، کون بلائے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اعمال نامے کھلیں گے نا، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہے. پیاس لگے گی، بہت شدید پیاس لگے گی، مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. ان سے بڑا ویری ڈیفیکلٹ، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. یعنی ایوری ڈیفیکلٹی کا سولیوشن سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ ان کی شفاعت میں ہے. تو آپ ذرا سوچو کہ جو قیامت کے دن آقا کے ہی قریب ہو گیا، نبی پاک کے ساتھ ہو گیا، پھر تو مسئلے حل ہو جائیں گے نا. تو درود پاک پڑھیے. درود پاک دنیا میں بھی کام آنے والا وظیفہ ہے، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ دہشتوں، دشوار گزار گھاٹیوں، پرابلمز، اس سے بھی نجات دلائے گا. خدارا آج اس اجتماع میں آئے ہیں، بڑی تعداد میں ینگسٹرز بھی آئے ہیں، اور باشرت پیغام لے کر جائیں. from now make firm intention، نیت کر کے جانا ہے. اور ویسے بھی سبحان اللہ، شعبان کا مہینہ آقا فرماتے ہیں الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ، the month of آقا. یہ مہینہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے. آج سے نیت کر کے جاتے ہیں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ذرا غور کریں، سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم یوز کر لیں، موبائل کے ساتھ کتنی نکالیے، اور اپنے آپ کو درود کے ساتھ انوالو کریے. جتنا پڑھتے جائیں گے رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی. یور کلیمٹیز، یور پرابلمز، یور ہیلتھ ایشوز، یور ویلتھ ایشوز، آپ کے مالی مسائل، صحت کے مسائل، اللہ نے چاہا آپ درود پڑھتے رہیے، آپ فیل کریں گے، یو ایکسپیرینس، آپ دیکھیں گے کہ چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئی ہیں، سکون آنے لگ گیا ہے، برکت ہونے لگ گئی ہے. اگر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں چینج دیکھنا شروع کریں گے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آج مدنی چینل کے ناظرین اور جو ایکرنگٹن کے اس نارتھ لیول سنتوں والے اجتماع میں شامل ہیں، میرا ٹاپک ہے وہ ایچ اینڈ ایوری انڈیویجول کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز ہم سب اس دنیا میں ایک فیملی کے ساتھ جیتے ہیں. ہم جنگل میں رہنے والے، اکیلے رہنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے ماں باپ بھی ہیں، ہمارے بھائی بہن بھی ہیں، جو شادی شدہ ہیں ان کے بیوی بچے بھی ہیں. اور اس پوری فیملی کے ساتھ ہمارا بیہیویئر، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جس اسلام کو قبول کیا ہے، جس مذہب کے پیروکار ہیں، وہ ریلیجن، وہ نبی علیہ السلام قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان دس لاسٹ سیشن آف اجتماع that what is the right of our family upon us. ہم اور ہمارے گھر والے، we and our family. میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے ریئلائز ہوگا، انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا کہ ہماری فیملی ممبرز کتنا امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگی میں بھی اور ہمارے مرنے کے بعد والے معاملات کے لیے بھی. مجاہد بن یحییٰ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ has said that one Khurasani had been living in Makkah Mukarramah for 60 years. 60 سال سے مکہ پاک میں خراسانی رہتا تھا. He was very pious, worshipping the whole night. He would recite the Holy Quran in the day. Performing tawaf whole night. طواف کرتا، دن میں قرآن پڑھتا. اتنا نیک آدمی. Try to understand. مکے کی ایک نیکی 100,000 نیکیوں کے برابر ہے، 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. 60 سال تک طواف کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا. کتنی گڈ ڈیڈز ہوں گی، کتنی نیکیاں ہوں گی. ٹھیک ہے، اب آگے سمجھیے بات کو.
He had friendship with the righteous and pious person. The pious person entrusted that Khurasani friend 10,000 dinars and embarked on a journey. 10,000 دینار اس کو امانت کے لیے دیے کہ رکھو، نکالا گیا کسی کام سے. When he returned from his journey, he came to know that his friend had passed away. بندے کا انتقال ہو گیا. He went to his heirs and asked for his money, but they expressed their unawareness of that money. ہمیں نہیں پتا ہمارے والد نے پیسے کہاں رکھے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے. Then that pious person mentioned this incident to the Islamic ulama of Makkah Mukarrama, scholars of deen. مکہ پاک کے علماء کے پاس گیا کہ حضور میرے پیسے تھے، بندہ بڑا نیک تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، بچوں کو بھی نہیں پتا میرے پیسے کدھر رکھے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے، کہاں جاؤں، کیسے پیسے ملیں گے. اللہ اکبر. They said that they were hopeful that the deceased Khurasani would be a heavenly person. جیسی تم بات کر رہے ہو اتنا نیک تھا، یہ تو جنتی آدمی لگتا ہے. The advice from the pious person to call him. This peeping into Bir Zamzam past midnight. کہا زمزم کے کنویں پر آدھی رات کو جاؤ اور وہاں جا کر آواز دو، کیونکہ نیک لوگوں کی روحیں بیر زمزم پر جمع ہوتی ہیں. یہ خراسانی شخص کو تلاش کرتے کرتے نیک بندہ مڈ نائٹ بیر زمزم پر گیا. زمزم کے ویل، the well of زمزم، کنواں پر زمزم کے گیا اور اس نے یہ اناؤنس کیا، یہ آواز دی، او خراسانی I entrusted you something. اب وہاں جا کر جب اس نے یہ آواز دی تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، no answer. یہ واپس آیا علماء کے پاس کہ حضور I went to the بیر زمزم, I make announcement over there but no reply. کوئی جواب ہی نہیں آیا. تو علماء نے کہا اللہ اکبر، اب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اس کی روح جہنمیوں کے ساتھ نہ ہو. اب ایسا کرو کہ جاؤ بیر برحوت، یہ یمن میں ایک ویل ہے، ایک کنواں ہے کہ وہاں سولز آف دا ڈیمڈ ڈویل، جہنم کے عذاب میں گرفتار لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں. اماؤنٹ بڑی تھی، یہ بندہ سفر کر کے وہاں تک پہنچا. آدھی رات کو ادھر آواز لگائی، I interest you something. Over there the pious man heard. اندر سے رونے کی اور چیخنے چلانے کی آواز آئی اور اس کے اسی دوست نے جواب دیا کہ ہاں تم نے میرے پاس امانت رکھوائی تھی اور وہ جو امانت ہے میرے ہاؤس میں فلاں جگہ پر میں نے ڈک کر دی ہے، جا کر دبا دی ہے، وہاں جا کر نکال لو. اس شخص نے کہا پیسے تو لے لوں گا مگر یہ بتاؤ 60 years سے طواف، 60 years سے تلاوت قرآن ان مکہ مکرمہ، why are you here؟ تم جہنمیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، عذاب میں کیسے ہو؟ وہ خراسانی کیا کہتا ہے، that is my today's topic, please listen carefully. وہ خراسانی کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مسئلہ کہ میری ایک بہن تھی، I have a sister، اور میری اس سسٹر وہ معذور تھی، ہینڈیکیپ تھی، میں اس کو ٹیک کیئر نہیں کرتا تھا، میں اس کے حق ادا نہیں کرتا تھا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تمہاری بہن تم سے ناراض تھی، تمہاری بہن کی تم نے حق تلفی کی تھی، تمہاری وہ 60 سال کی 60 years کی ورشپ برباد کر دی گئی. یہ شخص روتا ہوا پریشان واپس آیا، مکہ پاک میں اسی گھر میں گیا، زمین کو کھودا، ڈک کیا، 10,000 دینارز مل گئے. مگر فرینڈ تھا نا، دوست کا خیال تھا، اس بہن کے پاس پہنچ گیا، جا کر اس بہن کو بتایا کہ تمہارا بھائی عذاب میں گرفتار ہے، وہ تکلیف میں ہے. اس نے کچھ گفٹس دیے بہن کو اور کہا کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دو. بہن بہن ہوتی ہے، دل بڑا ہوتا ہے. اس نے پھر بھائی کو معاف کر دیا. تھوڑے دنوں کے بعد یہ نیک بندہ بیر زمزم پر دوبارہ گیا، ادھر جا کے آواز لگائی، اندر سے اسی خراسانہ کی آواز آئی، میری بہن نے مجھے معاف کیا، میرے رب نے بھی مجھے معاف کر دیا. My dear Islamic brothers, this incident، یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے. آج مجھے بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کے سروں پہ امامے ہیں، جن کے چہروں پر داڑھی ہیں، جو 5 وقت کے نمازی بھی ہوں گے. آپ میں سے بہت سارے حاجی یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے عمرہ کرنے والے بیٹھے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم اور آپ مل کر اس خراسانی جتنی عبادت تو نہیں کر سکے نا. 60 years
ہول ڈے عبادت, تلاوت قرآن, ہول نائٹ طواف ان مکہ مکرمہ, ایوری تھنگ ڈیمولش, سب ختم کر دیا گیا کیونکہ بہن ناراض تھی, خیال نہیں کیا تھا, حقوق العباد پامال کیے تھے. بعض اسلامی بھائی اپنے اللہ کے معاملے میں بڑے پنکچوئل ہوتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, آئی ایم ناٹ ڈسکریجنگ یو. جو نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے, جو تلاوت کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے, روزے رکھتے ہیں بیوٹیفل, حج عمرہ زکات بیوٹیفل, مگر یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ فیملی کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, ہماری شریعت ہماری فیملی کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ سارے جہان میں بڑے خوش اخلاق, ارے جناب وہ بندہ سارے محلے میں بڑا, جس کو کہیں اسمائلی فیس, کیئرنگ پرسنالٹی, لک آفٹر ایوری بڈی, ایوری کسٹمر ہیپی ود ہم, our friends are very happy with us, ہمارے دوست بڑے خوش ہیں, ہمارے رشتہ دار اور جناب محلے والے بڑے خوش. میں اس کیئرنگ پرسنالٹی سے کوسچن کرنا چاہتا ہوں, اس اسمائلی پرسنالٹی سے کوسچن کرنا چاہتا ہوں کہ سب کے لیے مسکراہٹ, سب کے لیے نرمی, سب کے لیے شفقت, اپنی فیملی کے لیے شفقت ہے کہ نہیں؟ اپنی فیملی کی کیئر ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں اسلام کی پیاری باتیں سیکھنے آئے ہیں. میرا اور آپ کا دین مجھے اور آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ فرسٹ آف آل کیئر کس کی کرنی ہے؟ فرسٹ آف آل خیال کس کا رکھنا ہے؟ آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں, اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے, آقا نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. آقا کہتے ہیں the best amongst you, تم میں بہترین وہ ہے جو بیسٹ ہے اپنی فیملی کے ساتھ, جو اچھا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. And then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that I am best with my family, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ اچھا ہوں. اب بتائیے اسلام تو یہ کہتا ہے ہم بیسٹ فیملی کے ساتھ ہونے چاہیے. ہم کتنے بڑے مبلغ کیوں نہ بن جائیں, ہم کتنے بڑے دیندار کیوں نہ بن جائیں, ہم کتنے بڑے نمازی کیوں نہ بن جائیں, مگر کیا ہمارے گھر والے ہم سے راضی ہیں؟ آج گھر والے پریشان ہیں, دکھی ہیں, ظلم کا شکار ہیں, تکلیف میں ہیں. یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائی, اگر ہمارے ساتھ حقوق العباد کے معاملات ہیں نا, اللہ کے بندے ہم سے ناراض ہیں, جب تک وہ معاف نہیں کریں گے رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. کچھ اعلان کرنا؟ جی اعلان کرتے ہیں. یہ ایک کار جو ہے گولڈ سٹرن PK59LDC, یہ جس کی بھی ہے, یہ غلط پارک ہوئی بھی ہے, اس کو ہٹا دیں. یہ بھی حقوق العباد کا مسئلہ ہے. چلے اعلان آ گیا, لوگ گاڑی پارک کرتے وقت بھی بعض اوقات نماز پڑھنے جاتے. چلے آج تو بہت زیادہ گاڑیاں ہوں گی باہر, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نماز پڑھنے گئے, آخری وقت پہ گھر سے نکلنا ہے, بالکل جماعت کھڑی ہے, جمعے کی نماز ہے, اب جناب رونگ پارک کر کے چلے جائیں گے. اچھا پھر واپس آئیں گے تو کوئی کہے گا نا کہ یار آپ نے غلط پارک کی تھی, بھائی نماز پڑھنے گیا تھا. تو نماز پڑھنے گئے تو حقوق العباد پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. میری وجہ سے کسی کو کیسے تکلیف پہنچے. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت اور بڑی امپورٹنٹ حدیث سنانا چاہتا ہوں, اللہ کرے یاد ہو جائے. یہ خوبصورت فارمولہ ہے اسلام کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, کسی مسلمان کو, اس میں کوئی فیملی ممبر نہیں ہے, وداؤٹ فیملی ممبر نہیں ہے, جاننے والا ہے کہ نہیں ہے, نہیں, جسٹ مسلم. من آذا مسلمن فقط آذانی, آپ کا کہتے اس نے مجھے تکلیف, آگے آتے آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. کدھر جائیں گے بندوں کو دل دکھا کر, بندوں کے حقوق پامال کر کے, بندوں کو ستا کر, کدھر جائیں گے؟ اور عام لوگوں میں all around the world, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ امپورٹنس کس کی ہے؟ ایک بڑا خوبصورت کوسچن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوا. صحابہ اکرام بھی کمال کی شخصیات تھے. ہمارے ذہنوں میں آج جو سوال آتے ہیں نا, صحابہ نے وہ سارے سوال نبی پاک سے اس دور میں کر لیے, ہمارے لیے آسان کر دیا. Allah Ta'ala asked the question in the court of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam from the amongst
from the people, amongst the people, who is the most deserving of my good conduct? میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا لوگوں میں حقدار کون ہے؟ ٹاپ. Look at the answer. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied, your mother. تیری ماں. Then he asked again, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, then whom? اس کے بعد کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, your mother. تیری ماں. He asked again, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, then whom? اس کے بعد کون؟ After that, نبی پاک علیہ السلام replied, your mother. 3 بار میرے آقا فرماتے ہیں تیری ماں کا. حضور then whom? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied, your father. مجھے بتائیے نا, پہلا حق تو ماں کا ہے, پھر والد کا ہے. پھر آپ نے حدیث سنی, جو تم میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. یقیناً رشتہ داروں کا حق ہے. یقیناً میں تو اپنی بہن کا واقعہ سنا ہے نا آپ کو, کہ بہن کا حق پورا نہ کیا, اللہ نے 60 سال کی عبادتیں برباد کر دی. ہمارے بہن بھائی ہم سے راضی ہیں, ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں, ہمارے بیوی بچے ہم سے راضی ہیں, سارا جہان خوش اور ساری فیملی پریشان. یہ اسلام نہیں ہے, یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. ارے جو رشتے ہیں نا, ان کی کیا ویلیو ہے سمجھو. یہ ماں اور والد, اللہ اکبر, نصیب والے ہیں وہ ینگسٹر. اے میرے وہ بھائیوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. دنیا میں کوئی نہیں ہے ایسا کہ جن کو محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب مل جاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے, جسٹ فرام دا گیز آف لو, نتھنگ ایلس, خدمت کی بات نہیں ہو رہی, صرف محبت سے دیکھے, رسول اللہ فرماتے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا. صحابی رسول نے کوسچن کیا, یا رسول اللہ, if anybody see or try to see 100 times a day, اگر کوئی 100 بار اپنے ماں باپ کو دیکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, جو 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. مگر آج ماں باپ کو محبت سے دیکھتا کون ہے؟ بوڑھے ماں باپ گھر میں روتے ہیں, بیٹا سیدھے منہ بات نہیں کرتا, بیٹی ماں کے سامنے بری باتیں کرتی ہے, لاؤڈلی شاؤٹ کرتی ہے. ابو آپ بوڑھے ہو گئے, ہمارے بیچ میں نہ بولا کریں, وی آر ینگ ناؤ, وی آر سیپریٹ, وی آر, اب ہم جناب ہماری آزادی کے دن ہیں. اللہ اکبر. کوئی ماں سے اس طرح بات کرتا ہے, کوئی والد سے اس طرح بات کرتا ہے. ارے یہ وہ ہستیاں ہیں جو دعا دے دیں تو طوفان ٹل جاتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں بہت پریشان ہوں, بہت بیمار ہوں, کام ٹھیک نہیں ہو رہا, رزق میں بڑی تنگی ہے, I have health issues, I have document issues. میں اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں, آپ عرض کرتا ہوں, جس بھی پریشانی میں ہونا, اگر ماں ہے نا, ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ, ماں کو کہو ماں دعا کر دے, ماں کی دعا لے لو, ساری تمہاری مشکلیں دور ہو جانی ہیں. اگر ماں نے دل سے دعا, دیکھیں ایک یہ ہے کہ میں کہوں ماں دعا دے دے, ایک میں کہوں ابو جان دعا کر دیں, ٹھیک ہے وہ بھی دعا اچھی ہے. ایک ایسا کرو کہ ایسی خدمت کرو, اتنا خوش کر دو انہیں کہ آپ نہ بھی کہیں تو وہ دعا کریں, وہ دل سے دعا کریں. آپ ان کے سامنے نہیں ہیں, مگر ان کے جب ہاتھ اٹھیں وہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بخش دے, میرے بیٹے کی مشکل حل کر دے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کی حدیثیں آج ہم پڑھتے ہیں, لائف میں ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ آپ نابینا ہو گئے, بلائنڈ ہو گئے. آپ کی ماں نے دعا کی, اللہ نے آنکھیں واپس لوٹا دی. ماں دعا کرے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے, مگر ماں کو چھوڑ کر, والد کو تنگ کر کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو ہمارے رشتے ہیں نا, یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں. ماں کی کیا بات بتاؤں آپ کو. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ, ایک ایسے صحابی رسول, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. یاد رکھیے, زمانے کا کوئی غوث کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. صحابی رسول کی کیا بات ہے, لاسٹ ٹائم آ گیا آپ کا, سکرات کا عالم تھا. صحابی رسول کی فیملی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میسج بھجوایا کہ یا رسول اللہ, حضرت علقمہ کا آخری وقت ہے, لاسٹ بریتھ ہے. نبی پاک نے حضرت بلال حبشی کو, حضرت صہیب رومی کو, آقا نے فرمایا جاؤ بلال جا کر تلقین کرو. یہ تلقین کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ جب کسی کے لاسٹ ٹائم ہو, آخری سانسیں ہوں, تو وہاں جا کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پاک پڑھو,
بلکہ کریکٹ وے یہ ہے کہ اس کے قریب جا کر آپ بلند آواز سے لاؤڈلی آپ کلمہ پاک پڑھنے لگ جائیں تاکہ وہ سنے اور اسے یاد آ جائے، وہ بھی پڑھنے لگ جائے. کیونکہ سم ٹائم سکرات کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں گے کلمہ پڑھو اور وہ نہ پڑھ سکا اور یہ اس نے کہہ دیا کہ جاؤ میں کلمہ نہیں پڑھتا، ڈینائی کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ برا ہو جائے. تو تلقین کا طریقہ کیا ہے؟ قریب جا کر کلمہ پڑھیں. حضرت علقمہ کے پاس حضرت بلال حبشی گئے، کلمہ پڑھنا شروع کیا، تلقین کرنا شروع کی. حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ نہیں آیا. کون ہے؟ صحابی رسول. حضرت بلال واپس آئے، کہا حضور میں علقمہ کو کلمہ کی تلقین کر رہا ہوں، اس کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. نبی پاک علیہ السلام نے کوسچن کیا کیا کہ علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ کہاں یا رسول اللہ زندہ ہے، بٹ she is so old، بہت بوڑھی ہو گئی. Look at the way of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماتے ہیں جاؤ انہیں پیغام دو، اگر آ سکتی ہیں تو میرے پاس آ جائیں، اور اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو میں خود آ جاتا ہوں. اے ینگسٹر سنو، کبھی بوڑھے اور بزرگوں کی بے ادبی مت کرنا. جو سفید بال والے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے والد کی جگہ ہیں. اگر تمہارے پاس پیسہ آ جائے، مقام آ جائے، شہرت مل جائے، یہ نہ بھولنا کہ جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں اسلام ان کا ادب سکھاتا ہے. کونین کے والی ہیں، کہتے ہیں اگر آ سکتی ہیں تو آ جائیں ورنہ میں خود آ جاتا ہوں. صحابی رسول نے میسج دیا، وہ بھی صحابی کی والدہ تھی، کہ میرے لیے سعادت ہے میں نبی پاک کے قدموں میں آتی ہوں. وہ آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ام علقمہ، آپ تمہارا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ کہ حضور بڑا نیک ہے، روزہ دار ہے، عبادت کرتا ہے. اے عبادت گاروں سنو، اے روزہ رکھنے والوں سنو، اے دین کا کام کرنے والوں سنو. صحابی رسول کے بارے میں ان کی مدر کہتی ہیں یا رسول اللہ he is so active in fast, in نماز، everything، عبادات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کہ حضور میں اس سے ناراض ہوں. ماں کہتی میں علقمہ سے ناراض ہوں. What is the reason؟ اے ام علقمہ تم کیوں ناراض ہو؟ کہ حضور ماجرا یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو مجھ پہ پریورٹی دیتا ہے، یہ میری نہیں اپنی بیوی کی سنتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اے بلال بہت ساری لکڑیاں جمع کرو. ام علقمہ کہتی یا رسول اللہ why you are collecting order to collect so many woods, piece of woods، لکڑیاں جمع کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اے ام علقمہ میں چاہتا ہوں کہ علقمہ کو آگ میں جلا دوں. ماں تھی نا، رونے لگ گئی. کہا یا رسول اللہ بیٹے کو، میرے بیٹے کو میرے سامنے ہی آگ میں جلائیں گے؟ کہ اے ام علقمہ اگر تم ناراض رہی اور علقمہ دنیا سے چلا گیا تو اس سے زیادہ شدید عذاب اسے ملنا ہے. جب تک تم نے معاف نہ کیا، میں خلاصہ بیان کر رہا، جب تک تم نے معاف نہیں کرنا اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، اللہ کو گواہ بناتی ہوں، اس کے فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا، جاؤ بلال دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں. حضرت بلال پھر جاتے ہیں، جیسے ہی کلمہ پڑھتے ہیں حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے. پھر جب جنازے کا وقت ہوا نبی پاک نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد وہ ہسٹوریکل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے. پیارے آقا فرماتے ہیں اے گروہ مہاجرین و انصار جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی وائفز کو اپنی مدرز پر پریورٹی دیتے ہیں، اس پر اللہ عز و جل اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ نہ ان کے نفل قبول فرمائے گا نہ ہی فرض، مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے، کیونکہ اللہ کی رضا ماں کی رضا بندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے. یہ ہے میری اور آپ کی شریعت. اگر مرتے وقت کلمہ ہی رک گیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر ماں ناراض ہے، والد ناراض ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں. After 2 days there is a big night of شب برات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اس رات کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے. Disobedient of parent will not get مغفرہ on the night of شب برات. اب سوچئے بنے گا ہمارا ماں باپ ناراض، خدا را راضی کر لو، ان کی دعائیں لے لو، بوڑھے ہو گئے کوئی بات نہیں، خدمت کر لو. اور اگر چلے گئے نا، look at how beautiful Islam is.
آج اگر کوئی ایسا میرا بھائی مجھے سن رہا ہے، کوئی ایسی بہن سن رہی ہے کہ ماں باپ تو چلے گئے دنیا سے، اب کیسے انہیں راضی کروں؟ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور علماء بلکہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور بیٹا چاہتا ہے کہ انہیں راضی کر لے، علماء کہتے ہیں اس کے لیے خوب دعائیں مغفرت کرے، ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرے، اللہ ان کی روح کو بچے سے راضی کر دے گا۔ نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، صدقہ و خیرات کر کے، ماں باپ چلے گئے ان کو اصالہ ثواب کرو، ان کی روح کو اللہ راضی کر دے گا۔ مگر آج پڑی کس کو ہے؟ آج دوست ناراض نہ ہو، فرینڈ ناراض نہ ہو، آدھی رات کو برف پڑی ہوئی ہو یو کے میں اور دوست فون کرے، فرینڈ کال اس that I have a big problem, what happened؟ جب ہم اس کو جواب دیں، یار میری گاڑی جو برف میں پھنس گئی ہے، میں پھنس گیا ہوں، ارے میں ابھی آیا بھائی، تیرے لیے جان حاضر ہے، ہاف نائٹ کو دوست کے لیے برف پہ جانے کے لیے تیار ہے، اور ماں بیچاری رات کو دیر سے کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو، تو ماں کو کہتے ہیں ماں بوتل رکھ کے ساتھ سویا کرو نا، اب تمہیں پانی بھی میں پلاؤں گا۔ ابو جان کہیں بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ابو جان آج نہیں کل لے جاؤں گا، ابھی ذرا بزی ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ یہ انداز ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ۔ فرینڈ کے ساتھ ہم کچھ اور ہیں، کسٹمرز کے ساتھ کچھ اور ہیں، ماں باپ کے ساتھ کچھ اور ہیں۔ ارے ماں باپ تو ماں باپ، ان کے رشتہ دار کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ سنو، ایک صحابی رسول نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوسچن کیا، ہم تو ساری گناہ گار ہیں نا۔ مین came in the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, "O Messenger of Allah, I've made a very big mistake. I have committed a major sin. Is there any chance of tawbah, forgiveness?" مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ Look at the question and now try to understand answer. سوال تھا توبہ کا۔ آقا نے کہا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ سوال تو گناہ گار نے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, "Is your mother alive?" He said, "No, ya Rasulullah." The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, "Is your maternal aunt alive?" تمہاری خالہ زندہ ہے، ماں کی بہن؟ کہا یا رسول اللہ ماں کی بہن زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم advised him, "Go and have good conduct with your aunt. Look after her and serve her. Then Allah Azza wa Jalla will forgive you all mistakes." اپنی خالہ کی خدمت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا اسلام ہے، کیا مذہب ہے! ہمارے تو سارے گھر والے پریشان ہیں، ہم دو لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ اب یہاں جو میں نے حدیثیں سنائی، جو ماں کی اور والد کی خدمت کا کہا، اس میں بھی لوگ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں۔ بالکل ماں باپ کا ادب سب سے پہلے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیوی کو اب جناب کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کا بیڑا غرق کر دو۔ ارے وہ بھی اللہ کی بندی ہے، وہ بھی اپنی فیملی کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئی ہے، اس کے بھی ہم پر حقوق ہیں، کسی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مطلقاً حدیث پاک سنا دی کہ من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، آقا دو جہاں فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو لیکن آج اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ ہے، مجھے ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے اتنا برا حال اب یوکے کا ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے ایک اینالائز تھا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی جب شادی ہوتی ہے تو ہر تیسری شادی کا اینڈ جو ہے وہ ڈائیورس پر ہوتا ہے، مگر اب یہ ریشیو مسلمانوں میں آ گیا ہے۔ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز پاؤنڈ پہلے خرچ کرتے ہیں شادی پر، بڑا زبردست فنکشن، ہیوی بائکس، مہنگی گاڑیاں، ہم نے فلاں چاچا فلاں ماموں سے مہنگی شادی کرنی ہے، پورے ایکرنگٹن میں، پورے بریڈ فورڈ میں، پورے جناب بلیک برن میں، پورے یو کے میں سب سے بڑی شادی ہم نے کرنی ہے، اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا ہے، اور ود ان ایئر جناب کیا ہوا، وہ ڈائیورس ہو گئی۔ کس بات پر؟ ہماری بات نہیں بنی، ماں سے نہیں بنی، اب شوہر سے نہیں بنی، عورت آتی ہے اس کی بھی غلط ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اے وہ اسلامی بھائیوں، اے وہ میری بہنوں جن کی بچیاں ہیں، بچیوں کو یہ ٹریننگ نہ دو کہ شوہر کو دبا کے رکھنا، بچوں کو یہ ٹریننگ نہ دو کہ وہاں جا کر کچھ نہیں سننا، ہر بات کا جواب دینا ہے۔ آج دونوں طرف سے غلط ٹریننگ ہے کہ یہاں بچی کو یہ کہہ کر بھیجا جاتا ہے پریشر میں نہیں آنا ہے، کمانڈ میں رہنا ہے، جو وہ بولے اس کی اگینسٹ کرنا ہے۔ ارے تم پہلے دن سے ہی گھر توڑنے کی بات سکھا رہے ہو، اور ادھر جناب جو لڑکا ہے وہ بھی ایک عجیب دنیا میں ہے کہ جناب اپنی بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی ہے کہ آقا فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہترین ہوں۔ میرے آقا کونین کے والی ہیں، مگر گھر کا سودا سلف بھی خود لے جاتے، گھر والوں کے ساتھ کوکنگ میں، ہاں نبی پاک کوکنگ میں ہاتھ بٹاتے، ہیلپ کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کی گویا تیاری میں ہیلپ کرتے، مگر کیا ہمارا یہ حال ہے؟ ہم صرف آرڈر کرتے ہیں، ہم صرف
کے اندر مسٹیکس نکالتے ہیں. یہ بات بات پر مسٹیک نکالنے والے ایک ذرا واقعہ سنیے. ایک شخص بڑا گناہگار تھا, بگ سنر. A friend saw him in a dream. خواب میں دیکھا that he is in paradise, big sinner in paradise. He asked, what happened? How you go in paradise? تمہیں جنت کیسے مل گئی؟ کہتا تھا تو بڑا گناہگار, but once my wife cooked food for me and in that food there is so much salt. Salty, بہت نمک ڈال دیا تھا میری بیوی نے. کھانا کھاتے ہوئے بڑا غصہ آیا, اینگر, کہ میری بیوی نے اتنا نمک ڈال دیا. میرا جی چاہا کہ وہی پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دوں. ایسے بہت سارے شیر ببر بیٹھے ہوں گے, ہو سکتا ہے, جو بات بات پر برتن توڑتے ہوں گے, بات بات پر گالیاں دیتے ہوں گے, بات بات پر جھگڑے کرتے ہوں گے. سنو, ابھی رمضان آ رہا ہے, فیملی کے جناب ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ روزانہ افطار میں جھگڑا ہوگا. ایک دعا مانگنے کا وقت ہے اور پریشر یہ کہ پکوڑے کدھر ہے, ابھی تک جوس نہیں آیا, ابھی تک چاٹ نہیں بنا, یہ گرم کیوں ہے, اس کو روزے کی تکلیف ہوئی. آپ جا کر کبھی روزے سے پہلے کچن میں جا کر پکا کر دیکھو تو پتا چلے گا. لیکن صرف آرڈر دینا ہے یا مسٹیک نکالنی ہے یا کمپلین کرنا ہے یا ٹونٹ کرنا ہے. اب انہوں نے کیا, کہتا بڑا غصہ آیا, بیوی نے نمک ڈالا تھا, اٹھا کسی کو مار. خیال یار میں بھی اللہ کی کتنی مسٹیکس کرتا ہوں, اللہ کی بارگاہ, ڈیلی مسٹیکس, ڈیلی ڈس اوبیڈینسی, روز نافرمانی. میرا رب تو مجھے سزا نہیں دیتا, اور میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے, میں اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. بس میرے دل ہی دل میں نتھنگ, کہا بھی کچھ نہیں. ہم تو معاف بھی ایسے کرتے ہیں جس کی الگ معافی مانگنی پڑے گی. جا تیرے کو معاف کیا, یہ اس طریقے سے معاف کیا کہ اس کی بھی الگ سے معافی مانگ, وہ بھی دل توڑ دیا معاف کر کے. نہیں, کہتا میں نے بولا ہی کچھ نہیں, دل ہی دل میں معاف کر دیا, چپ چاپ کھانا کھا لیا. جسٹ دس, اتنا چھوٹا سا اس بندے نے کام کیا. مرنے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اس روز جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر دیا تھا, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیا. معاف کرنے والوں تو بنو نا. ہر بات پہ ریونج, ٹٹ فور ٹٹ, جیسے کو تیسا. اس نے برا بولا تو میں بھی برا بولوں گا, اس نے شاؤٹ کیا میں اس سے بڑا شاؤٹ کروں گا, اس نے جناب یہ کہا میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا میں اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہوں گا. کیسے چلے گا گھر؟ ارے یہ گھر بنانے کے لیے ہے, توڑنے کے لیے نہیں. کدھر جائیں گی یہ فیملیز جن کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں؟ کبھی سوچا جن کے بچے ہو گئے اور ڈائیورس ہو گئے, ان بچوں کا فیوچر کیا ہوتا ہے؟ خدا را میرے بھائیوں, جن کی شادیاں ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں, یہ زندگی, یہ گاڑی, یہ محبت سے چلے گی, یہ پیار سے چلے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ توڑ دے اس کو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی وائفز, اپنی ازواج کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ تھا. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں, سنو, لک ایٹ دا وے آف ٹاکنگ, لک ایٹ دا وے آف افیکشن. کیا محبت بھرا, کتنا نارمل, کتنا سافٹ ماحول ہے. کیا ہمارے گھر میں ایسا سافٹ ماحول ہوتا ہے؟ سنیے گا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا, اے عائشہ, میں بخوبی جان لیتا ہوں, I know very well, کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو یا جب خفا ہوتی ہو. یعنی ڈسپلیز, یعنی محبت میں کبھی کبھی خفگی بھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی تھوڑی سی جس کو کہنے شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے. عائشہ مجھے پتا ہے, مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو یا خفا ہوتی ہو. تو بیان کرتی ہیں, آپ کیسے معلوم کر لیتے ہیں؟ تو پیارے آقا نے فرمایا, جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو نا تو کہتی ہو رب محمد کی قسم, اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. میرے نام کی قسم نہیں کھاتی ہے. یہ میاں بیوی کا تعلق کچھ اور ہی ہے. وہاں لڑائی نہیں ہے, وہاں محبت ہے, وہاں فورگیونیس ہے. تو بی بی عائشہ نے کتنا پیارا جواب دیا, کہا حضور اللہ کی قسم اس وقت بھی میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں, باقی آپ میرے دل میں ہی ہوتے ہیں. یہ فیملی ہے نبی پاک کی. کیا ان پر پریشر نہیں تھا؟ لوگ کہتے ہیں یار میں بیوی سے اس لیے لڑتا ہوں باہر بڑا پریشر ہے. بھائی باہر پریشر سارا گھر میں اتارنا ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہی کیا ہے؟ جو لوگ یہاں آفیسر بیٹھے ہیں, مینیجر بیٹھے ہیں, سولیسیٹر بیٹھے ہیں, یا کسی آفس کے ہیڈ بیٹھے ہیں, وہ گھر میں بھی آفیسر بنتے ہیں, وہ گھر جا کے بھی بزنس مین بنے ہوئے ہوتے ہیں. پتہ نہیں رینڈم میں کیوں کہا بھائی آپ بزنس مین باہر ہیں. حضرت عمر کے قول سے سمجھ لیجئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں لوگوں کے سامنے مرد بن کر رہے, گھر جائے تو بچہ بن جائے. ہم گھر میں بھی مرد بنے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں بھی آرڈر دے رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا. اللہ اکبر. سنو, میں آج آپ کو پیارے آقا کے فیملی سٹوری سنا رہا ہوں تاکہ کاش
ہم سافٹ ہو جائیں اپنے فیملی کے ساتھ. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ ہم میں سے کسی شخص کا اس کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے, اس کی وائف کا اس پر کیا حق ہے. رسول اللہ نے فرمایا جب تم خود کھاؤ تو اسے کھلاؤ, جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ, اس کے منہ پر نہ مارو, اس کو برے لفظ نہ کہو, اس کو خود سے الگ نہ کرو مگر گھر کے اندر ہی. یعنی اگر کسی بات پر کوئی بات بری ہو گئی, بندہ بستر الگ کر دے, تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لے, مگر برا بھلا کہنا, روز لڑائی جھگڑے کرنا, یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں, سنیے کیا سافٹ مذہب ہے اور کتنا ڈیفیکلٹ ہم ایٹیٹیوڈ اپنا چکے. کہتی ہے ایک بار ہم سفر پہ جا رہے تھے, پیارے آقا ساتھ ہیں, سیدہ عائشہ بھی ساتھ ہیں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے دوڑ لگائی, ریس. کہتی میں نبی پاک سے آگے نکل گئی. کچھ دنوں کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, میرا تھوڑا وزن بڑھ گیا تھا, کچھ دنوں کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر دوڑ لگاتے ہیں. اب اس بار نبی پاک مجھ سے آگے بڑھ گئے اور فرمایا یہ پہلی والی کا بدلہ ہو گیا ہے. اب بتائیے, یہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے, مرد و عورت کے درمیان اسلام محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. مگر ہم, اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں میں تو بہت سافٹ ہوں, بڑا نرم ہوں, چلیں ایک ایکسپیریمنٹ کر لیتے نا. آج اجتماع کے بعد آپ سارے گھر جائیں گے, جب بھی ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں چیک کیجئے گا, جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں میری فیملی کے چہرے پہ اسمائل آتی ہے, سکون اور کمفرٹ آتا ہے. یہ ایوری بڈی اسٹریس, ٹینشن, گھبراہٹ, وہ مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں, میں دیکھ کے ان کی مسکراہٹ بھی چلی جاتی ہے. جلدی کرو کھانا لگاؤ ورنہ خیر نہیں ہے, کپڑے استری کرو ورنہ خیر نہیں ہے. اللہ کے بندے, وہ بندہ سوچے میں گھر کا فرد ہوں یا انسپیکٹر ہوں. کچھ والد وہ ہوتے ہیں جب گھر میں جائیں تو بچے دوڑے دوڑے آتے ہیں, ابو آ گئے, چپک جاتے ہیں, بریلینٹ, یہی اسلام ہے. اور کچھ والد وہ ہوتے ہیں جو گھر میں جاتے ہیں, بچے کہتے ہیں سو جاؤ ابو آ گئے. ابو ہے یہ انسپیکٹر ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے نا, یہ شریعت نہیں ہے. ہمارا سب سے زیادہ محبت کے حقدار ہماری فیملی ہے, مگر ہم نے انہی میں ٹینشن ڈالی ہوئی ہے, اور اسی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے, اسی وجہ سے نفرتیں پھیل رہی ہیں. خدا را ٹرائی ٹو کیئر یور فیملی, فرسٹ آف آل یور پیرنٹس, دین یور وائف, دین یور چلڈرنز, برادر اینڈ سسٹرز. یہ اسلام ہے. اور جتنا وہ خوش ہوں گے. اب یہاں بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں, چلے تھوڑا انہیں بھی سمجھا دوں. وہ بھی سمجھتے ہوتے ہیں, بڑا محبت سے لوگوں سے پیش آتے ہیں, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میٹھے میٹھے اسلام, تشریف رکھیے, ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, بہت اچھا اسٹائل ہے. یہ اسٹائل والد صاحب کے ساتھ ہے, یہ اسٹائل امی کے ساتھ ہے. بچوں کی امی سے کبھی اس طرح بات کی ہے؟ بچوں کی امی کو بندہ جا کے کہتا ہے پتہ نہیں اتنا بڑا قافلہ کر کے آیا ہوں, جلدی کھانا لگاؤ. یار اس کو بھی کبھی مسکرا کر دیکھ لو, اس کو بھی کبھی محبت سے بات کر لو. یہ اسلام ہے. ایک بار میرے آقا علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, آپ نے نہیں سنا؟ حسنین کریمین کا ایک جملہ ہے, راکب دوش مصطفیٰ. ان کو کہا جاتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کیا کرتے تھے. پیارے آقا جہاد میں شرکت, صحابہ کی تربیت, اتنی ساری ایکٹیویٹی کے بعد جب گھر آتے تو بچے کاندھوں پر سوار ہو جاتے, سجدے پہ جاتے تو بچے کاندھے پہ بیٹھ جاتے, آقا قیام کرتے تو دونوں قدموں کے درمیان پیارے آقا کے بچے گزرتے. یہ کیا تھا؟ یہ وہ محبتیں ہیں, یہ وہ پیار ہے جو نبی پاک دیا کرتے. ایک صحابی رسول نے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بچہ آیا, پیارا کر اٹھایا, اسے چوم لیا. تو صحابی رسول نے کہا کہ حضور آپ بچوں کو بھی چومتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں چوما. آقا نے فرمایا کچھ اس طرح فرمایا کہ جس کے دل میں رحم ہی نہ ہو, اللہ نے جس کے دل میں رحم نہ ڈالا ہو تو بھی اسی کا قصور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا کسی شخص کو, ایک بچہ آیا, حضرت عمر نے اسے چوم لیا. تو گورنر کہتا بچوں کو بھی چومتے ہیں؟ میں تو نہیں چومتا. تو آپ نے فرمایا اس کا گورنری کا جو لیٹر ہے وہ کینسل کر دو. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ یہ ہے اسلام, یہ ہے فیملی. پلیز آج ایک درس لے کر جائیے کہ آج کے بعد اپنی فیملی کے لیے ہم کمفرٹ بن جائیں, اپنی فیملی کے لیے ہم سکون کا باعث بن جائیں. تھوڑی سی لائف ہے, جھگڑے سے نہ گزاریں. اور اگر کسی رشتہ دار سے, کسی فیملی ممبر سے ہم نے کوئی قطع تعلق کیا ہوا ہے, ایک اور وہ بدنصیب جو شب برات نہیں بخشا جائے گا, جو فیملی ٹائز کو کٹ کرتا ہے, جو اپنے رشتہ داری کو کاٹتا ہے, شب برات وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. لوگ کہتے ہیں ہم اپنے چاچا کے پاس نہیں جاتے, ہم اپنے ماموں کے گھر نہیں جاتے, ہم اپنے فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے شادی میں نہیں بلایا تھا, انہوں نے ہمیں گفٹ نہیں دیا تھا, ہم گئے تھے سیدھے کو بات نہیں کی, اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ نے رشتہ داری کٹ آف کر دی. یاد رکھو شب برات رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا. آج ایک اور نیت کر کے جائے. اگر میرا کوئی ایسا بھائی یہاں بیٹھا ہے, آج اجتماع سے فارغ ہو کر اپنے اس رشتہ دار کو فون کر لیں
کہ آج میں نے اجتماع میں بیان سنا ہے، اگر ہماری دوستی کٹ ہو گئی ہے، ہماری رشتہ داری دوری ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ہم مل کر رہیں گے۔ کوئی گفٹ لے کر ان کے گھر چلے جائیں۔ اب پتہ ہے شیطان دل میں کیا خیال لائے گا کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر غلطی اس کی تھی نا، میں کیوں معافی مانگوں؟ کئیوں کی بیوی بیٹھی ہے سسرال میں، نہ یہ لینے جا رہے ہیں نہ وہ آ رہی ہے، دونوں طرف سے ایک ہی بات ہے، پہلے تم آ جاؤ، تم معافی مانگ لو تو میں آ جاؤں گی، یہ بولتا ہے تم معافی مانگ لو تو میں آ جاؤں گا۔ وہ ایک بیچ کا سوری ہے جس نے دو فیملیوں کو دور رکھا ہوا ہے، وہ ایک بیچ کی معافی ہے جس نے دو بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے آپ آگے بڑھ جاؤ، آپ معافی مانگ لو۔ ہماری میمنی میں ایک کمال کا جملہ کہا جاتا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے نمیوں، آپ جھک جاؤ، آپ اللہ کو پسند آ جاؤ گے۔ آپ پہلے آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا۔ آپ نے دیکھا نا اس بندے نے اپنی بیوی کو معاف کیا، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آپ اپنے رشتہ دار کو معاف کر دو نا، آپ اپنے بچوں کی امی کو معاف کر دو اور سب چیزوں کو گڈ کر لو، اچھا کر لو، دوستی کر لو، تو انشاءاللہ گھر چل جائیں گے۔ تو آج سے ہم سب نے یہ پلان کرنا ہے، یہ انداز اختیار کرنا ہے، چاہے میرے ماں باپ ہوں، چاہے میری بچوں کی امی ہو، میرے بچے ہوں۔ بلکہ آج میں آپ کو ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں جو میں تیاری کر رہا تھا بیان کی، وقت چونکہ کم ہو رہا ہے ورنہ چیزیں تو بہت ساری میں لے کر آیا تھا، مگر یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حدیث پاک سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں یار مرد ہو کر بیوی کو میں خدمت کروں، میں اپنی بیوی کو کوئی کھانا پیش کروں، میں بیوی کو پانی دوں، یہ بیوی کا کام ہے۔ بھائی وہ نوکرانی نہیں ہے، وی آر دا لائف پارٹنرز۔ سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے، صلو علی الحبیب۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا، جب حدیث سنی نا صحابی نے، اپنی زوجہ کے پاس آئے اور میں نے اسے پانی پلایا، اور جو کچھ میں نے رسول پاک سے سنا تھا اس کو بھی سنایا کہ بیوی کو پانی پلاؤں گا اس کا بھی اجر ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو کچھ تو خود کو کھلائے، آپ کھائیں اچھی نیت کے ساتھ، یہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی کریکٹ پکچر ہے۔ اچھا بہت سارے ایسے مجھے سن رہے ہوں گے کہ یار مولانا صاحب ساری باتیں ہم کو ہی سمجھا رہے ہیں، ہماری بیوی کو بھی تو سمجھائے نا، وہ روز لڑتی ہے، وہ روز چڑچڑاپن کرتی ہے، اسی کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، وہ میری ماں کا ادب نہیں کرتی تو میں کیا کروں؟ دیکھیں یہ تو چونکہ اسلامی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں اسلامی بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں، اور یہی بات اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو ان سے بھی عرض ہے، درگزر سے کام لیں، دل بڑا کر لیں۔ کچھ عرصہ لگتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، یہ میری بزرگ میری بات بڑی جلدی پک کر لیں گے۔ ڈائیورس جو ہے نا، گھر جو ٹوٹتا ہے وہ میجورٹی فرسٹ 5 ایئرس کے دوران ٹوٹتا ہے۔ شادی کے پہلے 5 سال اگر گزر جائے نا، کسی طرح بھی گزار لو، میرا مشورہ ہے، اگر گھر میں تکلیف ہے نا 5 سال سمجھ لو یہ آ گئی ہے آزمائش، آج 5 سال کے بعد پھر نہیں انشاءاللہ کچھ ہونا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ شروع میں جب گھر میں بچوں کی امی آتی ہے نہ، سب کے لیے وہ نئی ہوتی ہے، اس کا سٹائل، اس کا مزاج بھی نیا ہوتا ہے، اس کے لیے شوہر نیا ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی نئی ہوتی ہے، ساس نئی ہوتی ہے، ہر چیز نئی نئی ہوتی ہے، تو برتن ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو بچہ ہو جاتا ہے، فیملی چل جاتی ہے، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسے بہت سارے اسلام میں ہوں گے جو میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ شادی کے شروع میں روز لڑائی جھگڑا تھا، اب اللہ کی رحمت سے سب میں محبت ہو گئی ہے، کیونکہ ٹائم گزرا، ہر بندے نے ریئلائز کر لیا، لیکن جلدی میں فیصلہ کر کے پہلے سال دوسرے سال طلاق دے دی، گھر توڑ دیا۔ ایسا نہیں کیجیے گا، محبت کے ساتھ درگزر کے ساتھ وقت گزاریے۔ اور اگر واقعی کسی کی بیوی بہت بدتمیز ہے، آخری واقعہ سنا دوں، تسلی ہو جائے گی اور انشاءاللہ کچھ حوصلہ بڑھ جائے گا کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، نام بہت بڑا ہے ان کا، اب ذرا ان کا واقعہ سنیے گا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی سیدنا احمد کبیر رفاعی، کتنا بڑا نام ہے ان کا، ایک مرید جو کئی مرتبہ خواب میں آپ کو جنت میں دیکھ چکا تھا، کئی بار آپ کو خواب میں جنت میں دیکھا، تو وہ مرید جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا برکتیں لینے کے لیے۔ دیکھا تو آپ کی بیوی آپ سے بڑی بدسلوکی کر رہی ہے، آپ کو بڑا برا بھلا کہہ رہی ہے، آواز اس کو باہر آنے لگی، تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت نے شادی کی ہے نا تو وہ جو مہر کی رقم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ طلاق نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو اس نے مریدین کو جمع کیا کہ یار حضرت کو اس مصیبت سے نکالو، سب پیسے جمع کرتے ہیں، حضرت کو پیش کرتے ہیں کہ ایسی بدتمیز بیوی کو طلاق دیں اور یہ مہر کی رقم اس کو دے دیں۔ چندہ کیا، حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور یہ جو 500 دینار جو ہے نا یہ آپ نے مہر کی رقم دینی ہے، دیجیے چھوڑائیے۔
فرمایا اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتے؟ تو آپ جنت میں دیکھ کر آئے ہو نا، یہ صبر ہی ہے جس نے مجھے ادھر پہنچا دیا۔ تو اگر آزمائش ہے بھی کسی بہن کو کسی اپنے شوہر کی وجہ سے یا کسی شوہر کو اپنی بیوی کی وجہ سے، صبر کیجیے، اس کا بھی ثواب ہے، کچھ دنوں بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو آج پکی سچی نیت کریں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھیں گے، اپنی فیملی کو ہمیشہ خوش کریں گے، انشاءاللہ ان کے لیے تکلیف کا نہیں آسانی کا باعث بنیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات ضروری ہے کہ بندہ کہتا ہے یار آج بیان بھی سنا، بچوں کو خوش کرنا ہے، فیملی کو خوش کرنا ہے، تو اب وہ جو کہیں گے میں کروں گا، لیکن وی آر مسلمز اینڈ وی ہیو سم باؤنڈریز۔ فیملی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر دینا کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں جناب، میں یہ فلمیں ڈرامے، بچوں کا شوق تھا سنیما لے گیا، آپ نے ہی تو کہا تھا بچوں کو خوش کرنا۔ اور اللہ کے بندے، بچوں کو خوش کرنا ہے مگر رب کو ناراض نہیں کرنا۔ شریعت کی باؤنڈری کے اندر فیملی کو خوش کریں، اور شریعت کی باؤنڈری بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ آپ بھی خوش رہیں گے، فیملی بھی خوش رہے گی، اللہ نے چاہا تو یہاں بھی ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم پر، ہمارے گھر والوں میں برکت فرمائے، جن کے گھروں میں جھگڑے، جن کے گھروں میں پرابلمز ہیں، فیملی آف ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہمت دے کہ ان تمام رشتہ داریوں کو ہم جوڑنے والے بن جائیں، ہمارے گھروں میں رب کریم سکون عطا فرمائے، بیماریاں دور فرمائے۔ یہ بھی مجھے پتا ہے بہت ساروں کے بچے بیمار ہیں، بہت ساری پرابلمز بھی ہیں، آج اجتماع میں انشاءاللہ ہم خصوصی دعا بھی کریں گے کہ اللہ سب کے گھروں پر رحمتوں برکتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اپنی پوری فیملی کو اسلامک فیملی، سنتوں پر عمل کرنے والی اگر آپ فیملی بنانا چاہتے ہیں، ایک جنتی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ جس ماحول میں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اپارچونیٹیز ہیں، ان کے لیے بھی بہت سارے مواقع ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت سارے دین سیکھنے کے، نیکیاں کرنے کے اپارچونیٹیز ہیں، اور مدنی منوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ مدنی منوں کے لیے ہمارے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں، بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں۔ آج جس طرح اتنا بڑا اجتماع ہوا، ایوری تھرسڈے آل اراؤنڈ یو کے، نہ صرف یو کے بلکہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، ساری دنیا میں ہر تھرسڈے نائٹ دعوت اسلامی کے تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ اجتماعات ہوتے ہیں۔ آج آئے ہیں کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں، ہر تھرسڈے آئیں گے، ہر تھرسڈے کچھ سیکھیں گے۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے تو سن لیا، گھر والوں نے نہیں سنا، اللہ نے مدنی چینل بھی ہمیں دے دیا ہے، اگر اپنے گھر میں مدنی چینل لگا لیں، اور آج بھی ہو سکتا ہے بہت ساری فیملیاں مل کر یہ بیان سن رہے ہوں، اور اللہ کرے جب یہ بیان ختم ہو تو ایک دوسرے سے آج ہی معافی مانگ لیں، ایک دوسرے کو آج ہی مسکرا کر دیکھ لیں، پچھلا سارا ڈیلیٹ کر دیں اور آگے محبت کے ساتھ گزاریں۔ تھوڑی لائف ہے، محبتوں کے ساتھ، درگزر کے ساتھ گزاریں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی۔ تو بہرحال یہ دعوت اسلامی ہے، تو یہ بھی نیت کیجئے، اتنا بڑا اسٹرکچر، اتنا بڑا کام، اتنا بڑا میسج۔ بیان کے شروع میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہی دن میں آج 3 ہسٹوریکل ایونٹ ہوئے، صبح جوہانسبرگ میں، دوپہر اٹلی میں، اور شام ایکرنگٹن میں، یہ تینوں ہزاروں کے اجتماعات ہوئے، اور ایسے دنیا بھر میں ایونٹس ہو رہے ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں، دارالعلوم جامعۃ المدینہ بن رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ بن رہے ہیں، مبلغین دنیا بھر میں سفر کر کے غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے ہیں، یہ اتنا ہیوج نیٹ ورک ہے۔ تو ایک اور گزارش کرنی ہے، اب رمضان کی آمد ہے، اس بار اپنے ڈونیشن کے اندر، اپنے صدقات کے اندر، اپنی زکوٰۃ کے اندر، اپنے فطرے کے اندر اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ مگر میں شریعت کا حکم یہاں بھی بیان کروں گا، کیا خوبصورت ریلیجن ہے میرا اسلام، آپ کا اسلام، ہمارا مذہب کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ، آپ کے صدقات، آپ کے ڈونیشن کا حق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا۔ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ چیک کیجئے، اگر اس میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اگر اس میں کوئی بیچارہ غریب ہے، اس کی پہلے ہیلپ کیجئے۔ اسلام کہتا ہے اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ثواب ڈبل ہے، ایک صدقے کا ثواب، ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب۔ تو ہم الحمدللہ پہلے آپ کو شریعت کا حکم بیان کریں گے، اپنے رشتہ داروں کو بانٹ دیں، بچ جائے پھر دعوت اسلامی کو دیجئے تاکہ یہ دین کا کام آگے بڑھتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔
اللہ عز و جل ہم سب کو حفاظت ایمان کی فکر عطا فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی میں ایمان کے ضائع ہو جانے کا خوف نہیں، اندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان اسے چھین لیا جائے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت ایمان کی فکر عطا فرمائے۔ حفاظت ایمان کا ایک ذریعہ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا۔ آج ہماری نسبتی ہے کہ ہمارے درمیان رکن شورا موجود ہیں جنہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے مرید بنانے کی اجازت ہے۔ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے لیے مرید بناتے ہیں، ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا مرید بنائیں اور توبہ بھی کروا دیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مرید بغیر توبہ کی دنیا سے نہیں جائے گا۔ تو موقع اچھا ہے، ہم اپنے شورا سے عرض کرتے ہیں ہمیں توبہ بھی کروائیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنائیں۔ آئیے جو مرید ہونا چاہیں، توبہ کرنا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں ریپیٹ کرتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ I repent from all my previous sins and promise that in future I will act according to Sharia. I will save myself from bad people and people with corrupt beliefs. I will be strict in praying salah and fasting. I will save myself from sins such as disobeying parents, lying, backbiting, slandering, breaking promises, swearing, watching films and dramas, listening to music, etc. Ya Allah Azza wa Jal, accept my repentance and keep me steadfast on my intention. I become a murid of the Qadiriyya, Razaviyya, Attariyya way. I give my hand in your hand, and through you I give my hand to Sheikh Tariqat, Amir Ahl Sunnat, Hazrat Allama Maulana Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi, and through him I give my hand to Huzur Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah Azza wa Jal, accept me as a murid of Ghaus Azam, and on the day of judgment raise me amongst followers of Ghaus Pak. Ameen. Sallu ala al-Habib. پیارے اور محترم اسلام بھائیو، چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے سلسلہ شروع کیا منتھلی میگزین کا، ماہنامہ فیضان مدینہ کا، اور الحمدللہ عز و جل علماء اور عوام نے اس کو بڑا سراہا ہے۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا یہ سلسلہ انگلش میں بھی شروع ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں انشاءاللہ عز و جل اجتماع کے اختتام پر ماہنامہ فیضان مدینہ کا مکتب لگا ہوگا، وہاں جا کر آپ فارم حاصل کر سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کی منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہونا چاہیے آپ یہ ضرور حاصل کریں۔ میں یہاں تھوڑا سا آپ کو، یہ انگلش میں آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ جو مجھے پورے یو کے میں اس وقت اگر لائیو سن رہے ہیں، only 40 pounds for year، 40 پاؤنڈ پورے سال کے ہیں، اور ہر مہینے یہ خوبصورت انگلش بکلیٹ اگر ہو کسی کے پاس تو مجھ تک پہنچا بھی دیں۔ یہ بہت خوبصورت، بہت پیاری کلر میں، بہت پیارے جس کے پیجز میں
آپ کے پاس ایک ایسا میگزین پہنچے گا پورے مہینے میں کیا کرنا ہے، اولیاء کرام کے واقعات، بہت سارے وظائف، دعوت اسلامی کی انٹرنیشنل نیوز بھی اس میں ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے میگزین لوگ پڑھتے ہیں، خود بھی پڑھیں، اپنے آفس پر بھی لگوا لیں، جن کے ریسٹورنٹس ہیں، سولیسیٹرز ہیں، آفیسز ہیں، وہاں یہ ویٹنگ ایریا میں پڑا ہوگا، لوگ پڑھیں گے، علم دین پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے. تو نیت کریں انشاءاللہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ایٹ لیسٹ 1 کاپی ہم سارے انشاءاللہ سبسکرائب کروائیں گے انشاءاللہ. باہر اسٹال لگا ہوا ہے، فارم بھی ہوگا، اور اس کو ضرور آپ سبسکرائب کروائیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی شب برآت کے اجتماعات کا انعقاد کرتی ہے. آپ کے علاقوں میں بھی الحمدللہ یہ ترکیب ہوگی، اور اس سال انشاءاللہ گولڈن میں ہمارا جو شب برآت کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ رکن شورا خود شرکت فرمائیں گے، سنت و بیان بھی کریں گے. یہاں آپ کے اس علاقے میں قریب میں بلیک بن قبرستان میں الحمدللہ سالہ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. وہاں انشاءاللہ عظیم الشان سنت و اجتماع ہوگا، اس میں شرکت کیجیے. اسی طرح برلے میں بھی انشاءاللہ گریو یارڈ میں اس اجتماع کا انعقاد کیا جائے گا، وہاں بھی آپ شرکت کی ترکیب بنائیں. اسی طرح الحمدللہ آج کے اس اجتماع کے اختتام پر تقسیم رسائل کی بھرپور ترکیب ہے. یہاں نیچے انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں رسائل تقسیم کیے جائیں گے. آپ سے عرض ہے کہ جاتے ہوئے آپ اپنی کاپی ضرور حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ذکر اور دعا کی ترکیب ہوگی. تمام اسلامی قریب کی بات ہے، انشاءاللہ ذکر اور دعا کی ترکیب ہوگی. یہاں آ جائیں نا جمیل بھائی، اس کو ہٹا دیں. اللہ اکبر. آپ ساتھ آ جائیں جمیل بھائی. Stand for zikr. Close your eyes and you reach for the window of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. With the utmost respect and excitement, the salam on the best of creation sallallahu alaihi wasallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ نماز سے پہلے ملاقات بھی، نماز کے بعد ملاقات کریں. ہر منہجی کا عقیدہ غلط ہوئی ضروری کریں، وہ حد گستاخ تک پہنچا ہوئی ضروری نہیں. کہ مطلب وہ ہر ہی عقیدت قادری کا ماننے والا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مذہب اختیار کر لینا، دیوبندیت اختیار کر لیتا ہے یا کوئی اپنے آپ کے شیعہ کہتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ سے کہ اب اتنے بڑے مجمع نے نماز پڑھنی ہے، اس کو پیچھے بہتر یہ کہ اگر آپ پڑھا لیں یہ مسافر ہوں گے، لیکن اس میں یہ کہ پڑھانے دینا تو ہم تو پڑھا ہی لیں، ہم میں سے کوئی پڑھا لے، لیکن وہ شاید نہیں پڑھا دیتا. جمیل بھائی سے بات کرتا ہوں.
यही कर रहे हैं कोशिश। عليك يا
الصلاة والسلام عليك يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا عبادت کا مغز ہے. اپنے سروں کو جھکا لیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے. یاد رہے جب مسلمان جمع ہو کر دعا کرتے ہیں قبولیت کا وقت ہوتا ہے. نہ جانے آج کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسو بہت مقبول ہیں. آئیے رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیے لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا رحمن الدنيا والآخرة. يا حل المشكلات حل مشكلاتنا يا الله. يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله. يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا الله. يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل. يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله. يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من تحول عافيتك وجميع سخطك وزوال نعمتك. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے، سیاہکار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے سر جھکائے حاضر ہیں. اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اپنے گناہوں پر نادم ہے مولا. مانتے ہیں کسر کوئی نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں. تیرے حقوق بھی پامال کیے، تیرے بندوں کے حقوق بھی پامال کیے. نہ جانے کون کون دنیا میں ہم سے ناراض ہے. اے کریم ہم نے علماء سے سنا ہے جب تک بندے معاف نہ کرے جب تک تو بھی معاف نہیں فرماتا. کدھر جائیں گے مولا، تیرے سوا کون ہے. اتنا بڑا اجتماع ہے، ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ. شعبان کا مہینہ ہے، اگلے چند گھنٹوں میں ہمارا گندا سیاہ نابال آما تیری بارگاہ میں پیش ہونے کو ہے. کچھ بھی نہیں ہے مالک اس پہ.
ایک نیکی یاد نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو. گناہ اور گناہ ہے. اے کریم تجھے آج اجتماع کا واسطہ پیش کرتے ہیں مالک. نہ جانے کہاں کہاں مدری چینل پر تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں. جو تیرا ان میں سب سے نیک بندہ ہو اس کے دعاؤں کا واسطہ, اس کی آمین کا واسطہ آج ہماری بخشش فرما دے. ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے. ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے. ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے. ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. ہماری بے شرمیاں معاف کر دے. ہماری بے حیائیاں معاف کر دے. سب سے بڑے معاف کرنے والے آج ہم سب کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم واعف عنی یا غفور. اے اللہ تو چاہے تو ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل سکتے ہیں. جو اعمال نامہ تیرے دربار میں پیش ہونے کو ہے تو چاہے وہ سیاہی دھل سکتی ہے اور ہمارے گناہ نیکیوں سے بدل سکتے ہیں. کرم کر ہمارے سارے گناہ معاف فرما, انہیں نیکیوں سے تبدیل فرما دے. اے کریم شب قدر کروڑوں کی بخشش ہوگی. ان بخشش جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے. ہمارے بھائی بہنوں کا نام لکھ دے. ہمارے بیوی بچوں کا نام لکھ دے. ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے. ہمارے رشتہ داروں کا نام لکھ دے. ہمارے مسلمان پڑوسیوں کا نام لکھ دے. اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کا نام لکھ دے. تیرے خزانوں میں کمی نہیں. اگر تو نے ہم سب کو بخش دیا تیری جنت میں کمی نہ ہوگی. تیرا کچھ نہیں جائے گا. اے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. سب برات محروم نہ کیجیو. اے اللہ مجرمین کی فہرست میں محرومین کی فہرست میں ہمارا نام نہ ہو. مغفرت یافتگان کی فہرست میں ہمارا نام تحریر کر دے. ہماری بخشش فرما دے. ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا. ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی کر دے. اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنا نصیب فرما. ہمیں ان کی آنکھوں کا نور بنا دے. ہم میں سے جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کر دے. ان کے درجات بلند کر دے. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے. اے اللہ اے کریم اب تھوڑی جو رہ گئی, اب جو زندگی رہ گئی ہے باقی مولا وہ عبادت والی گزر جائے, سنتوں میں گزر جائے, نبی پاک کے عشق میں گزر جائے, یاد مدینہ میں گزر جائے. اے اللہ فتنوں سے بچا, غلط فیصلوں سے بچا, نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا. عمر کے اس حصے میں اب کوئی غلطی نہ ہو مولا. اے اللہ تو نے بڑی عزت دی ہے, یہ عزت بنائی رکھنا. ہماری بات بنائی ہوئی ہے. اے کریم یہ بات بنائی رکھنا. ہمیں زوال نعمت سے بچا, ذلت و رسوائی سے بچا. تو نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں. اے کریم یہ عیب چھپائی رکھنا. اے اللہ یہاں بھی چھپائی رکھنا, ادھر بھی چھپائی رکھنا. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. اے اللہ اے کریم بہت دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں, بہت سارے چینل پر ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ کوئی بیمار ہے, کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہے, کوئی قرضے میں ڈوبا ہے, کوئی بے روزگار ہے, کوئی اولاد کا طلبگار ہے, کوئی اپنی بیمار اولاد کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کی اولاد نے تنگ کر رکھا ہے, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں, امن و سکون نہیں ہے, میاں بیوی میں لڑائی ہے, طرح طرح کے دکھ ہیں. تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا. تیرے سوا کون ہے دکھوں کو دور کرنے والا, تیرے سوا کون ہے پریشانی دور کرنے والا. کبھی کبھی تو لگتا ہے ہماری یہ بیماری, ہماری یہ پریشانی, ہمارا یہ دکھ کیسے دور ہوگا. اے اللہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے بڑی ہیں, تیرے آگے کچھ نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا. اے اللہ یہ جب صاحب واپس گھر پہنچے تو خوشخبریاں منتظر ہوں. اے اللہ آفتیں ٹال دے, مصیبتیں ٹال دے, مصیبتیں دور کر دے, سب کو خوشحالی عطا کر دے, بے قراروں کو قرار دے دے, بے چینوں کو چین دے دے, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اس پریشانی سے دور فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے
بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ دنیا میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے، آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ کثیر تعداد میں علماء آئے، اے اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کے اقبال میں، ان کی عزتوں میں اور بلندی عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ برطانیہ میں دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے لیے مددگار پیدا فرما، ہمارے لیے راہیں کھول دے، ہم سے کوئی دین کی خدمت لے لے، ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھیو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اپنی زندگی کی آخری نماز بھی ہم مسجد میں کھڑے ہو کر ادا کریں، اور اے اللہ جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، نبی پاک کی دید والی اور مدینے والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا قدس عطا فرما۔ شب برات یہ بھی لکھا جائے گا اس سال کس نے حج کو جانا ہے، اے اللہ کرم کر دے، آنے والے سال ہمیں بھی حج عطا کر دے، جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما، بار بار حرمین طیبین ہمارا مقدر فرما، اور اے اللہ بالآخر مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرما۔ اے کریم، اے کریم، اتنا بڑا اجتماع، ہمیں نہیں پتا کیا مانگنا چاہیے، کیسے مانگنا چاہیے، ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا، مگر تجھے دینا آتا ہے۔ جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے آج کے اجتماع کی مہینوں پہلے سے تیاریاں کر رہے تھے، دنوں نے بھی دامے درمے قدمے سخن حصہ ملایا، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، سب کا سینہ مدینہ بنا۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ کروڑوں ہونے کو مل جا سے اتنے معمول
بن جاؤں امام تقا والوں کا جلوہ شان قدرت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام بز میں ہدایت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت بیلا سلام جان رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں فیض سے جن کے لاکھوں ایمان فیض سے جن کے لاکھوں ایمان میں سجے اس امیر جنت بیلا مصطفیٰ جان رحمت سلام شمع بز میں ہدایت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، انشاءاللہ عزوجل آذان ہوگی، نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل رکن شورا ملاقات بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. ابھی انشاءاللہ عزوجل نماز میں کچھ وقت ہے تو ملاقات کا سلسلہ بھی دعا کے بعد شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ہمارے خیر خواہ اسلامی بھائی ہیں وہ لائن کی ترکیب کریں گے. جی وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.